اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مدثر کا ترجمہ۔ اے کپڑے اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور بتوں کی ناپاکی سے دور رہیے اور اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ زیادہ حاصل کریں اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ پس جب صور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن سخت دشوار ہوگا، کفار پر بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ آپ مجھے اور اس کو چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا ہے اور میں نے اسے بہت سا سامان بھی دے رکھا ہے اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اسے بہت کشادگی بھی دے رکھی ہے، پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے۔ میں جلد اسے ایک دشوار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ بلا شبہ اس نے غور کیا اور دل میں ایک بات سوچی، پس وہ ہلاک ہو جائے، اس نے کیسی بری بات سوچی۔ وہ پھر ہلاک ہو جائے، اس نے کیسی بات سوچی۔ پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ قرآن تو ایک جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو محض کسی انسان کا قول ہے، میں بہت جلد اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ سقر جہنم کیا ہے؟ وہ نہ تو کسی چیز کو باقی رکھے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، وہ تو کھال کو جلا دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں اور ہم نے جہنم کے نگران فرشتے رکھے ہیں اور ان کی تعداد صرف کفار کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ یہ رسول برحق ہیں، اور اس لیے بھی کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومن قرآن کی صداقت میں شک نہ کریں، اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ کفار کہیں اس بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ باتیں تو لوگوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، ہرگز نہیں، کفار فرشتوں کو ہرگز زیر نہیں کر سکیں گے۔ قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ بے شک وہ جہنم بڑی خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے، وہ انسانوں کو ڈرانے والی ہے۔ تم میں سے ہر اس آدمی کے لیے جو بھلائی کی طرف آگے بڑھتا ہے جنت میں جانا چاہے یا پیچھے رہنا جہنم میں جانا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی جواب دہ ہے، سوائے دائیں طرف والوں کے۔ یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے، سوال کریں گے مجرمین سے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ وہ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور ہم اسلام کی خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنایا کرتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس اس وقت کسی سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں جیسے وہ بٹکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے
اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ قیامت سے بے خوف ہیں۔ ہرگز نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، قرآن ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا یا کوئی نصیحت حاصل نہیں کریں گے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل اس لائق ہے کہ ڈرانے والوں کو بخش دے۔